ساتھیوں، جے بھارت مسلم ریولیوشنری فورم کے اس ری آرگنائزنگ میٹ میں ایک دو امپورٹنٹ جو باتیں میری ذہن میں آ رہی ہیں کہ اس بات کی اس موقع پر اہم ترین اور اشد ضرورت ہے کہ ہم مسلم ورڈ کو ری ڈیفائن کریں۔ مسلم عربی میں اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اور یہ جو کمیونلزم کا ایریڈیکیشن ہے اور رائٹس کا اچیومنٹ ہے، لوگوں کے حقوق کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے، اور وطن سے محبت ہے، پیٹریوٹزم، اور معاشرے کے اندر اور اپنے آپ کے اندر اصلاح کرنا ہے، ریفارمیشن ہے، اور اپنی اور پورے سماج کی، اپنے دیش کی اور پورے دنیا کی جو ڈیولپمنٹ کی جو بات ہے، یہی ایک سمرپن کرنے والے سے اسلام جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے، اگر یعنی اپنے مسلم کمیونٹی کا اگر جائزہ لیں گے تو ہماری اکثریت ان سب کاموں کو چھوڑ کر مسلم ہے۔ حالانکہ یہ سب کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا تھا، لیکن یہ سب کاموں کو چھوڑ کر، بلکہ صرف چھوڑ کر نہیں، ہم اگر سنجیدگی سے اپنا اگر جائزہ لیں گے تو یہی سب کاموں کے خلاف کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ معاف کرنا اگر میں اس طرح سے کہوں، کیونکہ میں بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں اور کافی وقت تک ویسی ہی مینٹیلٹی میری خود کی تھی۔ حالانکہ سارے کام یا بہت سارے کام کمیونل انداز کے کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ انسانیت کا جو ہے مطلب ساتھ دینے والا ہوں، اور دوسروں کو میں کمیونل جو ہے کہتا تھا۔ لیکن جب یعنی سنجیدگی سے اپنے آپ پر غور کیا اور واستو میں یعنی حقیقت میں قرآن مجید کا جو ہے سمجھ کر مطالعہ کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا جب شروع کیا، تو پھر اس بات کا احساس ہوا کہ سب سے زیادہ کمیونل تو ہم خود ہیں، ہے نا۔ اور لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالنا، لوگوں کو یعنی سارے انسانوں میں سے پھر لوگوں کو کاٹ کر ایک الگ کمیونٹی بنانا، اپنی ایک کمپلیٹلی سپریٹ آئیڈینٹی کو قائم کرنا اور اسے باقی رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جو ہے دراصل یعنی وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ ساتھیوں، یہ دراصل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو طریقہ ہے، نہ ان کا پیغام ہے، اور ہم یہ سب حرکتیں کر کے قرآن مجید کو، اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سوسائٹی کے اندر ہم اگر مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت اور ہے نا کراہیت اگر دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل اسلام کے مس ریپریزنٹیشن کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے نا۔ ورنہ تو مطلب ہم دیکھتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہم سب کے ماں باپ ہیں، ہے نا، اور اس لحاظ سے سارے انسان آپس میں ان کا خون کا رشتہ ہے، یہ سب یعنی برابر ہیں، ہے نا، ان کے اندر مساوات ہے، ایکوالٹی ہے۔ یہ دراصل اسلام دیتا ہے نا۔ وطن سے محبت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، اور آپ کی پھر سنت یہ ہوئی کہ جو مسلمان جہاں پر پیدا ہوتا ہو وہ اپنے وطن سے محبت کرے، ہے نا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر پیغمبر جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے بات کیا، انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہے نا۔ آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے، جس کو ریلیجن سمجھا جاتا ہے، اس میں بلیفز کے اندر ڈفرینس ہے، اور جن لوگوں کو پیغمبر مخاطب کر رہے ہیں وہ پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، ہے نا، یعنی توحید پیغمبر پیش کر رہے ہیں، وہ اگر توحید کو نہیں مان رہے، وہ شرک پر اصرار اگر کر رہے ہیں، تب بھی پیغمبر ان کو کیا بول کر پکارتے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، اے میری قوم کہہ کر پکارا۔ اور آپ بتائیے، آج مسلمانوں کے اندر آپ یعنی علمی طبقے کو چھوڑ دیجئے، اہل علم کو چھوڑ دیجئے، ایک عام مسلمان
جو بہت زیادہ قرآن اور سنت اور سیرت حدیث نہیں جانتا، اس کی زبان پر بھی غیر قوم کا لفظ جو ہے چڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن کے خلاف ایک تعلیم ہے. کوئی غیر قوم نہیں ہے، وہ چاہے ان کی بلیف جو بھی ہو، وہ ہماری اپنی قوم ہے. یا قومی کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، اے میری قوم کے لوگوں، ہے نا. بالکل اسی طرح آپ اور آگے بڑھیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو زبانوں کے اندر ہے نا، ایک مسلم یہ سمجھتا ہے عام طور پر کہ عربی، فارسی اور اردو جو ہے وہ اسلامی زبان ہے، اور پھر اس کے علاوہ باقی ساری زبانیں غیر اسلامی زبانیں. اور پھر ہم اس حد تک اس میں آگے نکلے کہ بعض زبانوں کو ہم نے شرکیہ اور کفریہ زبانیں جو ہے قرار دیا ہے. جبکہ آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبانوں کا مختلف ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اور اس پروردگار کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے ہے کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمان کا کریشن اور زمین کا کریشن. واختلاف السنتکم، اور تمہاری لینگویجز کا ڈفرینٹ ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، ہے نا. یہ چار باتیں بتائی، جس میں سے تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ لینگویجز کا ڈفرینٹ ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور ہم اس ایکسٹریم پر گئے کہ ہم نے بعض زبانوں کو شرکیہ اور کفریہ زبانیں کہہ دیا، ہے نا. تو یہ ساتھیوں، یہ بہرحال مطلب کچھ باتیں تھیں. یہ جو ڈفرینسز اور یہ جو غیر اسلامی رویہ ہے جو اسلام کے نام سے مسلمانوں کے اندر عام ہے نا. اور یہ نام مسلم، یہ جو ایک یعنی ایٹریبیوٹ تھا، دراصل یہ تو ایک کوالٹی تھی ایک انسان کی، ہے نا. وہ جس نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا، اپنی مرضی کو جھکا دیا، وہ یعنی بغاوت کرتا ہے، وہ سارے گناہ کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سبمیٹر اور فرما بردار، عربی میں مسلم کہتا ہے. تو یہ جو ہماری امیج بن گئی ہے، اس کو صاف کرنے کی، ہے نا، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پراپر ڈیفینیشن جو اس کا تھا وہ اسے لوٹانے کی ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں تھیں اس موقع پر. اس موقع دینے کے لیے بہت شکریہ.